خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، خوبصورت پروگرام اس کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور ہر پروگرام سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے جیسے دیکھا ہوگا پچھلے 2 ہفتوں سے ہم نے تھوڑا پروگرام کا ابتدائیہ تبدیل کیا ہے، اور مفتی صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب ہمیں شرعی حوالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم، مشہور معبر، کئی دفعہ ان کی کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا کہ ایک خواب ایک تعبیر، لیکن مختلف لوگوں پر سے مختلف تعبیر ہو گئی۔ پھر وہی بات کہ جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ معبرین علماء جو ہیں وہ جب تعبیر بتاتے ہیں تو اس چیز کو تو فیکٹر نظر انداز نہیں کرتے، وہ سامنے رکھتے ہیں، لیکن بندے کا کردار سامنے رکھتے ہیں، بندے کا نام سامنے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ علم رویا میں آج کے دور میں دسترس رکھتے ہیں علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو میں سلام عرض کرتا ہوں، اور السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے سوچا اس حوالے سے بات کریں کہ آپ نے اکثر محاورہ سنا ہوگا کہ تو میرا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے، یا ہاتھ دھو لیے انہوں نے۔ تو خواب میں اگر کسی کو صابن سے ہاتھ دھوتا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہے نا اچھا ٹاپک، یقیناً آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا، مجھے بھی سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے گا۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کے بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب صابن سے ہاتھ دھوتا ہوا کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو اس سے کیا آپ تعبیر لیں گے؟ یہ بڑا ہی آپ نے اہم موضوع چنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اصل میں خواب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن شخصیات کے اعتبار سے اور شخصیات کے احوال کے اعتبار سے، ٹائمنگ کے اعتبار سے اس کی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر چرب زبان ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے، تھوڑا جھگڑالو ٹائپ کا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ان سے جتنا جھگڑا کرنا چاہیں وہ نہیں کرتے، سائلنٹ، اور وہ عافیت میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے جہاں پر بٹن دبایا وہ شروع، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جہاں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں اور باتوں سے باتیں نکال کر آپ سے خواہ جھگڑا کریں گے۔ تو کوئی جھگڑالو شخص دیکھے کہ وہ اپنا ہاتھ صابن سے دھو رہا ہے، یہ بات یاد رہے کہ اس دور میں جو صابن کی یہ سوپ کی موجودہ صورت ہے اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ مختلف محلول بنا کر یا کوئی ایسی چیزیں یا مٹی کے ذریعے یا ریت کے ذریعے یا کسی اور محلول کے ذریعے وہ ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی اس دور کے اعتبار سے، اس دور کی جدت کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں تھیں۔ تو بہرحال کوئی جھگڑالو شخص کہ جس کا کسی سے کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہو اور وہ اگر دیکھے کہ وہ صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ جو چیزیں ہیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کیونکہ ہاتھ دھونے کے دو بیک گراؤنڈ ہیں۔ ایک تو یہ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص نے فلاں چیزوں سے ہاتھ دھو لیا، اور اردو میں ایک محاورہ بھی ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جھگڑالو شخص چرب زبان جو باتوں باتوں میں جھگڑا کرتا ہو وہ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز سے کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اور کوئی اگر کسی کے ساتھ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایک سنجیدہ رہنے والا شخص، صوم و صلات کا پابند شخص ہے، نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے نہ کچھ ایسی چیز ہے، تو اگر وہ دیکھے کہ وہ صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور اگر اس کا معاملہ کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، جی واہ، یہ الٹا ہو گیا بالکل۔ جی وہ کامیاب ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ اسے نہیں پہنچے گا۔
اور اگر کوئی اختلاف نہیں، کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں اور اس نے ایسے ہی خواب دیکھ لیا تو اس کے پھر دو مطالب ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی زندگی میں پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں پاکیزگی شامل ہے اور جو ہے نا وہ پاکیزہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اگر اپنے آپ کو ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھے اور وہ شخص صوم و صلات کا پابند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام میں وہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. مطلب آپ نے ان کی 3 وضاحتیں پیش کر دی. اس کی ڈائمینشن میں تو 4-5 ہو گئے، 4-5 ہو گئے، میجر جو ہے وہ 3 میجر 3 ہو گئے. اچھا، اگر کوئی کسی کے ہاتھ دھلا رہا ہے، جیسے اپنے مرشد کے ہاتھ دھلا رہے ہوتے ہیں، والدین کے ہاتھ دھلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا کہ کسی نے اگر دیکھا کہ ماں باپ کے ہاتھ دھلوا رہا ہے یا اپنے استاد کے ہاتھ دھلوا رہا ہے یا اپنے شیخ کے ہاتھ دھلوا رہا ہے، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں، نیکی والے کام میں سبقت اختیار کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اللہ. اچھا، پھر ایک روایت میں سنا دوں. روز قیامت صالحین کی ایک جماعت ہوگی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں روک دے گا. تو وہ عرض کریں گے مولا تو ہم سے ناراض ہے، یہ سب جا رہے ہیں تو نے ہمیں روک دیا. اللہ. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وہ سب جا رہے ہیں، وہ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، تمہیں اس لیے روکا کہ تم اکیلے نہ جاؤ، تم جس کو چاہو جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب سنیے نا، اصل چیز اب ہے جو ہمارے موضوع سے لنک کرتی ہے. ایک شخص ہمارے جیسا گناہ گار آگے بڑھے گا. حضور یاد کریں کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا. وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءً، میں آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک آگے بڑھے گا، شَرِبْتُ لَكَ شَرْبَةً، میں آپ کو پانی پلایا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے یاد ہے، کام کیا ہے؟ وہ کہیں گے کام کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے. سبحان اللہ. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان خدمات کے عوض میں وہ شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. اور میرا جو ہے ایک خواب ہے کہ میں جو ہے نا وہ صاف پانی ہے اور اس میں کپڑے دھو رہی ہوں. صاف پانی میں کپڑے دھو رہے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک. صاف پانی اور اس میں کپڑے دھو رہی ہوں. جب میں واپسی پہ آتی ہوں تو بہت مشکل راستہ ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو جو ہے نا مطلب ذرا مشکل راستہ ہوتا ہے. تو پھر میں کہتی ہوں جو لوگ آگے جا رہے ہیں میں ان کے پیچھے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلی جاؤں گی. تو پھر میں چلی جاتی ہوں. دوسری تو اترتی ہوں تو آگے پھر ایک اور مشکل راستہ آ جاتا ہے. تو وہاں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے ایک اور بھی دیکھا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے ادھر، تو وہ نا برہنہ ہوتی ہے بالکل. عورت کیا ہوتی ہے؟ برہنہ ہوتی ہے. جی 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 نہیں موسیٰ پوچھے تھے کیا میں نے کہا برہنہ عورت بتا رہی ہیں. جی جی عورت ہے اور برہنہ ہے. تو جانا سے چکر لگا رہی ہے. کہاں چکر؟ نہیں ایک منٹ، کہاں چکر لگا رہی ہے؟ وہیں پہ جدھر میں کپڑے. اچھا وہ چکر لگا رہی ہے. ٹھیک ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں یہ تو کتنا برا عمل ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ خواب ایک ہی ہے؟ جی ایک ہی خواب تسلسل بتائی تھی. چکوال سے میری بہن آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ سے رابطہ. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں آپ کو رابطہ کریں. جی آپ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بولیے، خواب سنائیے اپنا. جی میں نے ایک خواب میرا ہے، دو میری امی کے ہیں. آپ پلیز مہربانی کر کے میرے تینوں خواب سنیں اور تعبیر بتا دیں. جی جی بتائیے خواب. جی ایک خواب میری امی نے دیکھا تھا کہ ان کے صحن میں کچھ خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں، آسمان سے اتری ہیں، وہ کھیل رہی ہیں. اچھا. اور کوئی عورتیں امی سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ لڑکیاں خوبصورت کون ہیں، اور میری امی کہہ رہی ہے کہ یہ آسمان سے آئی ہیں، حوریں ہیں. اچھا ٹھیک. اور دوسرا؟
اور ایک اور خواب میں میں نے دیکھا تھا کہ میری امی ہے نا وہ قرآن پڑھ رہی ہے. 3-4 بچے آئے ہیں امی کے پاس اور امی نے جو ہے سورہ یاسین ان کو دیا ہاتھ میں اور خود بھی وہ قرآن پڑھ رہی ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہی ہے. اور میں اور میری بہن بیٹھے ہوئے ہیں اور میں امی کو کہہ رہی ہوں کہ امی میں بھی یہ پڑھتی ہوں سورہ یاسین آپ مجھے بھی ایک دیں. پھر امی نے مجھے بھی دیے اور پھر میں نے قرآن پاک کو وہ سورہ یاسین کو کھول کے دیکھا ہوا ہے. پھر یہیں پہ میرا خواب ختم ہو گیا. اور پھر اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کے دونوں خواب سنے ہم نے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی میری بہن پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، پھر ہم آپ سے صحیح سے بات کریں گے. جی آپ کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میری بہن جی بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کر سکی تو ہم آپ کو پھر بعد میں شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زینب بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں نا ایک عورت ہے. وہ عورت نا میری طرف بڑھ رہی ہے. جیسے وہ میری طرف آتی ہے نا تو میں یا غوث المدد کہنا شروع کر دیتی ہوں، یا غوث المدد. اچھا یہ کہہ کے میں اس کے منہ پہ پھونک مارتی ہوں، وہ پیچھے ہو جاتی ہے. اچھا پھر ٹھیک. وہ جیسے قریب آتی ہے تو میری اور بہنیں بھی ہوتی ہیں گھر میں، تو میں کہتی ہوں آپ بھی کچھ پڑھو. پھر میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین. یہ میں جیسے پڑھتی ہوں پھر پھونک مارتی ہوں، پھر پیچھے ہو جاتی ہے. پھر اچھا میری ایک چھوٹی بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ نا ایسا لگ رہا ہے جیسے نا گھر میں خون گر رہا ہے، ٹپک رہے ہیں، خون کے ٹپک رہے ہیں. تو اچھا میں کہتی ہوں کہ بھاگو. پھر گھر سے ہم لوگ گھر سے نیچے اتر جاتے اچھا ہیں. جیسے ہم لوگ نیچے اترتے ہیں نا تو ایک بارش آدمی جو ان کی داڑھی شریف بھی ہے اور امامہ شریف بھی پہنے ہوئے، تو میں ان کو بتاتی ہوں ایسے ہمارے گھر میں ایک عورت ہے اور خون بھی ٹپک رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسا کر آپ کے نا یہ یہودی عورت ہے. ٹھیک ہے میری بہن زینب، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت شکریہ. اور مجھے بتایا گیا میرے بہن بھائی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سب کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن انتظار فرمائیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. حسب وعدہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ سب کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے ہمارے بہن بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ان ہوتے ہیں نا پروگرام میں. جی السلام علیکم. رابطہ نہیں ہو پا رہا، میرا خیال ہے کہ دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی اچھا میرا خیال ہے بھی رابطہ نہیں ہے. مصعب کتنی دفعہ آپ نے بھی درخواست کی بہن بھائیوں سے، میں نے بھی کی ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا کیا اس حوالے سے کچھ یہ نصیحت کر دیں. شروع سے معاملہ رہا ہے اور کر تھک گئے ہیں کہ خدا کے واسطے جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں، میوٹ کر دیں اور توجہ ادھر رکھیں. توجہ کہیں آپ کی اور نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا تو پیچھے لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہوتے اچھا ہیں. سچی بات بتاؤں، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ اتنے بڑے چینل پہ اور اس پروگرام میں پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں تو ایک کانشیس بھی رہتا ہے آدمی نہیں، تھوڑا اب تو سا. تقریباً بھول ریگولر جاتے کالر ہیں تو ہیں. ہونا بھی جی نہیں. جی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. میں نے آپ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے نا گندم کافی ڈھیر سارے دانے دیکھے ہیں، گندم تو کے وہ دانے میری دیکھیں. دوست آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کا میاں تو اتنی گندم ضائع کر رہا ہے بہت زیادہ، تو یہ مجھے دے دو، یہ میں مرغیوں کو ڈال دوں گی. میرے آپ شوہر سے تھوڑی ناچاکی بھی چل رہی تھی میری ان دنوں میں، شوہر تو ان دنوں کام میں کیا مجھے کرتے ہیں؟ 2-3 دن یہی خواب آتے رہے ہیں گندم کے. اچھا آپ کے شوہر کرتے کیا ہیں؟ وہ بجلی کا کام کرتے ہیں ادھر. اچھا ابھی ٹھیک ہے، ناچاکی تو نہیں ہے؟ ابھی چل رہی ہے. ابھی رات کو تقریباً الحمدللہ کچھ سیٹ ہو گئے ہیں. چلے اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ رشتہ قائم رکھے، میری بہن کوشش کریں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے کچھ کوئی پرابلم لگ رہا ہے مجھے، پرابلم کوئی ہو ٹیکنیکل. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی وہ آپ کیا نام ہے سر، میں نے خواب دیکھا تھا کہ صبح
آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ بالکل سن رہے ہیں جی، بتائیے جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں، آپ بتائیے اپنا خواب۔ اچھا چلیں، یہ بھی کال ہم سے رابطہ کالر نہ کر سکے، معذرت، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر، میں محمد عمران بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی محمد عمران بھائی، اپنا خواب بیان کیجئے۔ سر میری والدہ جو ہے نا وہ وفات پا چکی ہوئی ہیں، اور نا ہم بہن بھائی نا بڑے پریشان اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ واپس آ جاتی ہیں تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ والدہ آپ کہاں گئی تھی، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نا جہاں گئی تھی نا وہاں بہت اچھا کھانا تھا، بہت قسم کے کھانے تھے، میں بہت خوش ہوں، لیکن نا پانی نہیں تھا وہاں پہ۔ اچھا، پانی نہیں ملا ان کو؟ پانی نہیں ملا، تو وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں بس، اور اصل میں بھی ان کی وفات ہو گئی ہوئی ہے۔ چلے محمد عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے لیے احسان کرتے رہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں سارے۔ یہ اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میں بہن کے گھر میں ہوتی ہوں، وہاں صفائی کر رہی ہوتی ہوں نا، تو ویسے صفائی کرتے کرتے باہر آ جاتی ہوں، تو باہر آ کر بیٹھتی ہوں، تو جیسے مسجد میں بمبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ادھر ایک جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو میں وہاں سے چلی جاتی ہوں، دوسری طرف عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں عورتوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اگلی والی عورت ہوتی ہے تو وہ پچھلی کو کہتی ہے کہ کس طرح آپ عورتیں نماز پڑھیں گی نا، تو پچھلی تو چپ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں، تو میں پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو میں پیچھے واپس آ جاتی ہوں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے طریقہ سیکھا ہوتا تو ہمیں آج پتہ ہوتا۔ اچھا، ویسے نماز پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نماز نوافل وغیرہ۔ چلے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے۔ میں نے بھائی نا خواب دیکھا اپنے بیٹے کے بارے میں، جی میں بتائیے۔ اس کی امی بات کر رہی ہوں۔ جی جی بتائیے۔ تو ایک عورت دیکھی ہے، وہ خواب میں مجھے کہتی ہے آپ کے بیٹے نے نہیں آنا واپس نہیں آنا۔ پہلے بھی ایک بار دیکھا ہے، عورت ایک کہتی ہے خواب میں مجھے کہ آپ کے بیٹے نے واپس نہیں آنا۔ آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ آپ کا بیٹا کہیں گیا ہوا ہے کیا ویسے؟ نانوں کے گھر گیا ہوگا، وہاں ہی رہتا ہے ان کے پاس۔ اچھا، ان کے پاس ہے۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ بچے کی عمر اس کی 19 سال ہے۔ 19 سال ہے، نانا پال رہا ہے اس کو؟ 19 سال عمر ہے، تو کام وغیرہ کوئی نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، تو وہ نانا کے بعد شفٹ ہو گیا ہے؟ نہیں، اب آتا ہے گھر میں، کبھی کبھار آتا ہے، ویسے ادھر ہی نانوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ بچپن سے وہیں رہتا ہے؟ بچپن سے وہیں رہتا ہے؟ نہیں، ابھی گیا ادھر ہی میرے پاس پہلے رہتا تھا، 12 پڑھ کے نا، 12 کلاس پڑھ کے، تو پھر ادھر گیا۔ اچھا، چلے میری بہن، پھر وہ کچھ دن، ابھی میرا پورا نہیں ہوا، کچھ دن گیا، کچھ دن گزرے ہیں، تو پھر مجھے یہی دوبارہ خواب آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد نا کل پرسوں 2-3 دن گزرے ہیں، تو اس کی چاچی مجھے خواب میں کہتی ہے اسے نا کسی نے جادو کر دیا ہے، چیک کروا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ پلیز بتا دیں۔ بالکل بتائیں گے انشاءاللہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا، اور آپ کے خواب بیٹے کے والے سے کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب، میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، اور میرا نام اسما ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت کے پاس سیب پڑے ہوئے ہیں، میں اتنے موٹے موٹے سیب ہوتے ہیں، میں نے 3 سیب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سیب جڑے ہو جاتے ہیں تینوں، میں بھاگ کے نا اٹھا لیتی ہوں، 3 سیب اٹھا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ 2 سیب اور پڑے ہوئے، وہ کسی چیز نے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں؟ جی میری بہن، آپ میرڈ ہیں؟ نہیں مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر میں شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں۔ جی میری بہن پوچھیے۔
جی ایک سانپ ایک دیکھا ہے کہ 3-4-5 سانپ ہے ہمارے گھر کے اندر ٹی وی لاؤنج میں, اور وہ میرا بھائی کہتا ہے جلدی سے دروازہ بند کر لو اندر نہ آ جائے, مگر میں دروازہ بند نہیں کر پاتی, میرے کمرے میں آ جاتا ہے اور میں نے کالی جوتی پہنی مجھے ڈنگ مارتا ہے. اور پھر دوسرا میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ چھپکلی نے اس کی کلائی کو کاٹا ہے اور اس کے بعد اس نے بھائی نے اس کو چھپکلی کو مارا ہے. اچھا, تو بھائی کو بیمار تو نہیں آپ کے؟ ہاں جی بیچارہ بہت بیمار ہے. اچھا بھائی نے خود دیکھا ہے؟ جی بھائی نے دیکھا ہے کہ ان کی کلائی پہ چھپکلی نے کاٹا ہے, پھر چھپکلی کو بھائی نے مار دیا. ٹھیک ہے میری بہن, اپنا خیال رکھیے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے, آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ خیر کرے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹیکسلا سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے. جی. میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے, میں ٹرین کے اوپر چڑھتی ہوں, دروازہ پکڑتی ہوں اور پکڑ نہیں سکتی ہوں, سمجھ نہیں آتی ٹرین کے اوپر ہو گئی ہوں کہ نیچے ہو گئی ہوں, جھاگ آ گئی ہے. اور آج رات کو میں خواب دیکھی ہے شہری کے ٹائم دیکھتی ہوں. اچھا ٹرین پر چڑھ نہیں پاتی, نیچے گر جاتی ہیں؟ مطلب محسوس ہوتا ہے, سمجھ نہیں پاتی میں ٹرین پہ ہوں یا ٹرین کے نیچے آ گئی ہوں, اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے ان کی. جی جی جی. اور دوسرا آپ نے کیا دیکھا؟ اور آج رات کو دیکھا ہے خواب میں دیکھتی ہوں تو میں بازار گئی ہوں, مارکیٹ میں چادر خرید رہی ہوں, بیڈ شیٹ خرید رہی ہوں, اور ان کی جو تکی ہیں تکی کے اندر ہو روئی کی برابر وہ دوسرا پڑا ہوا ہے جو حج والے پہنتے ہیں, یہ احرام آرام ان کے اندر وہ پڑے ہیں. اس سے میں دکان والے سے پوچھتی ہوں یہ کیوں پڑے ہیں ادھر, تو کیا روئی کی بجائے یہ کیوں ڈالے ہیں؟ اگر سے مجھے کہتا ہے آج کا رواج ہو گیا یہ اندر کر دیتے ہیں, فالتو ہوتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی مطلب بیمار رہتی ہیں یا سر وغیرہ میں درد رہتا ہے آپ کے؟ ہاں میرے تو کھبی ٹانگ میں درد رہتا ہے اور سر میں بھی درد ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں, لکھے ہیں, آپ دیکھیے گا آپ کے خواب کیا کہتے ہیں, بتائیں گے مفتی محمد فضل احمد علی صاحب. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہاولپور سے بات کر رہی ہیں. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا مفتی صاحب آسمان کے نا 2 عورتیں دیکھی ہیں. عورتیں نہیں کہہ سکتی, ظاہر ہے کوئی اونچی ہستی دیکھی ہوگی, بیبیاں ہوں گی. دونوں نے نا دوپٹے پہنے ہوئے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا پوری طرح لپٹا ہوا ہے, کندھے تک ہے. دونوں کی نا چہرے نظر آ رہے ہیں اور سارا دوپٹہ جیسے ہم نماز کی طرح پہنتے ہیں ویسے ہیں. اور وہ خواب جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تو خیر رات کو دیکھ رہی ہوں, لیکن دن کا وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہے دن میں وہ آسمان کو دیکھ رہی ہوں جیسے عصر کا ٹائم ہے یا ایسے ہے. اچھا ایسے لگ رہا ہے بھائی ٹائم ایسا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے, دیکھتے رہے گا پروگرام, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین یقیناً انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مصعب. اچھا چکوال سے بہن نے یہ پوچھا کہ صاف پانی میں کپڑے دھو رہی ہیں, اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بلکہ وہی خواب ہے کہ واپسی میں ایک مشکل راستہ ہے اور جو آگے جا رہا ہے, یعنی تو یہ کہتی ہیں کہ اب میں کیسے چڑھوں, پھر کہتی ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں میں ان کے ساتھ چڑھ جاؤں گی, پھر وہ راستہ پار کر لیتی ہیں, پھر آگے ایک اور مشکل راستہ آتا ہے, اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے لباس نہیں پہنا ہوا وہاں چکر لگا رہی ہے اور وہیں پر, اور یہ کہتے ہیں کہ کتنا برا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے. یہ ان کے حق میں بڑے زبردست خواب ہیں یہ. اچھا صاف پانی ہے, صاف پانی جو ہے نا مطلب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی جو صاحب ایمان دیکھے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, اور نماز روزے کے پابند بھی ہوں, وہ دیکھے تو پھر وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے, صاف ایمان کی, یعنی ایک بھرپور جو ایمان ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے. کپڑے دھو رہی ہیں یعنی ماشاءاللہ ایمان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہے. یہاں کپڑے دھونے سے مراد گناہوں کے میل کچیل سے پاکیزہ ہونا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو روزانہ 5 مرتبہ نہائے؟ بالکل. تو صحابہ کرام نے عرض کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم 5 مرتبہ نہاؤ؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں, اور میل کچیل سے جسم پاک ہو جائے. تو فرمایا کہ تم کیوں نہیں وضو کرتے ہو؟ یعنی کسی گھر کے یعنی یوں بلکہ یوں سوال ہے کہ کسی کے گھر کے باہر صاف پانی کی نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے باقی رہے گا؟ تو فرمایا تم کیوں نہیں وضو کرتے ہو 5 مرتبہ اور 5 ٹائم کی نماز پڑھو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی میل کچیل سے تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے.
تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ مشکل راستہ آگے جا رہی ہیں، یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہیں اور نشیب و افراز آتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، یہ فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مشکل راستہ ہے لیکن انہوں نے ہمت کی، پار کر لیا پھر، تو یہ نشیب و افراز آتے ہیں۔ آپ ہمت رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہی قدم چومے گی۔ دوسرا جو خواب ہے کہ عورت کے حوالے سے، میری بہن آپ شریعت مطہرہ کے معاملات کا بڑا خیال کرتی ہیں، اور ذرا سی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں آپ کو شائبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے یہ متصادم چیز ہے، آپ فوراً اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کا ناپسندیدہ ہے تو آپ اس کو برا بھی مانتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دل میں برا محسوس ہوتا ہے۔ اور ایمان کا ادنا درجہ یہی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی برا کام دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھوں سے روکے، یہ بادشاہوں کا کام ہے، حکمرانوں کا، یا چاہے زبان سے روکے، یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے تو یہ علماء کا کام ہے، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے، تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ دونوں خواب ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے دیکھا کہ صحن میں آسمان سے خوبصورت لڑکی آتی ہیں اور ان کے صحن میں ہوتی، کوئی عورت پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو یہ کہتی ہیں کہ یہ حوریں ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اور بچے آتے ہیں ان کو سورہ یاسین دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں مجھے بھی دیں، تو وہ دے دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ یاسین جو ہے وہ کھول کے میں دیکھ رہی ہوں، میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں خواب ان کی والدہ کے حوالے سے بہت اچھے ہیں کہ ان کی والدہ یہ خواب یہ بتا رہے ہیں، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ نیک خاتون ہیں۔ اور یہ جو حوروں والا خواب ہے یہ بھی ان کی والدہ کی نیکیوں کی طرف اشارہ ہے، اور جو دوسرا ہے خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ قرآن کریم سے بڑا شغف رکھتی ہیں۔ تو آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے میری بہن کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں، یہ سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ یعنی سورہ یاسین چلے 1 پاؤ کی ہے تقریباً، سورہ ملک تقریباً 2.5 صفحے کی ہے، سورہ اخلاص 2 لائنوں کی ہے، سورہ کوثر 1۔ اس کے باوجود ان کی اتنی فضیلتیں ہیں تو مکمل قرآن کریم کی فضیلتیں کتنی ہوں گی؟ تو میں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں۔ زینب بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے گھر میں عورت ہے، ان کی طرف آتی ہیں، یہ یا غوث المدد کہتی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہے، پھر آتی ہیں تو پھر یہ سلام علی نوح فی العالمین کہتی ہیں، سلام قولا من رب الرحیم کہتی ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خون ٹپکتا ہے، یہ بھاگتی ہیں تو نیچے کوئی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ یہ یہودی عورت ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یعنی یہ جو ہے جنات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی عمل بد کیا ہو۔ اچھا ہر وقت ڈرے ہوئے رہنا، سہمے ہوئے رہنا یا خواہ شک کرنا تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن ایک نارملی زندگی تو پھر یہ دیکھا تو میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر عصر کے بعد 7 مرتبہ، بلکہ 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر تمام گھر والوں کا تصور کرتے ہوئے دم کریں۔ اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی پیتے بھی رہیں اور گھر کے چاروں کونوں پر روزانہ چھڑکے بھی 22 روز تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ مکمل صفایا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ گندم کا ڈھیر ہے اور کوئی عورت کہتی ہے کہ بھائی آپ دانے ضائع کر رہی ہیں، آپ مجھے دے دیں تو میں جانوروں کو ڈال دوں گی، اور ان کی شور کے ساتھ ناچاقی ہے، یعنی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ کہا کہ کل جو ہے وہ ناچاقی کچھ دور بھی ہوئی ہے۔ میری بہن ان کی غلطی تو ہو سکتا ہے ہو، ہمیں نہیں پتہ، لیکن تھوڑا سا آپ بھی برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ یہ ہے نا ضائع کر رہی ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی بہت سے مواقع ضائع کر رہی ہیں۔ کاش کہ اگر وہ کسی معاملے پر شور کریں خدا نہ خواستہ تو آپ خاموش ہو جائیں، جب آپ کہیں پر غصے میں آئیں گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ برداشت کرنے کا نام رشتہ نبھانا ہے، یعنی آپ برداشت کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر عطا فرمائے گا۔ والصلح خیر، صلح میں بہتری ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ محمد عمران صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ نے خواب میں دیکھا کہ بہن بھائی جو ہے وہ
جو ہے وہ کہا کہ ان کی والدہ مرحومہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی والدہ مرحومہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بہن بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں. والدہ واپس آ جاتی ہیں اچھے کپڑے پہنے میں, اچھا کھانا, وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں پر اچھا کھانا بھی ملا اور بہت اچھی جگہ, لیکن پانی نہیں ملا. دیکھیں ان کے فرائض واجبات میں کچھ کمی ہو تو اس کا فدیہ وغیرہ دے دیں, کہیں روزے میں, کہیں نماز میں, یا کہیں کوئی امانت کسی کی رکھی ہوئی ہو, جانے انجانے میں کوئی قرضہ وغیرہ, اس کا پتہ کروا لیں. اگر یہ ہو تو اس کی ادائیگی کر لیں, اگر نہ ہو تو اصالہ ثواب کریں. لیکن ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. اس کے بعد بہن نے کہا کہ بہن کے گھر کی صفائی کرتے, باہر مسجد میں 2 سفید کپڑے میں لوگ وضو کر رہے, کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جنازہ آتا ہے. پھر یہ عورتوں کی جگہ جاتی ہیں تو وہاں پیچھے وہ کہتی بھائی نماز کیسے پڑھو گی, تو یہ سوچتی کاش میں سیکھ لیتی, اور پھر واپس آ جاتی ہیں. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں, آپ اور زیادہ نیکیوں کی طرف آئیں اور زیادہ آخرت کی تیاریوں کی طرف آئیں. جو بھی نیک کام چھوٹے سے چھوٹا ہو اسے چھوڑیے مت, یہ آپ کی زندگی کا انشاءاللہ کا شعار رہے گا, تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے. تھوڑا سا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا نا یعنی علم کی طرف بھی آئیں, کہ بعض اوقات علم کی کمی ہوتی تو عبادت کا وہ ذوق حاصل نہیں ہوتا, اس طرف بھی اشارہ ہے. بہن نے کہا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے نانوں کے گھر چھوڑا ہوا ہے, تو وہ کوئی عورت کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نہیں آنا. پھر دوسرا یہ کہ وہ عورت کہتی ہے کہ دوبارہ انہوں نے یہ خواب دیکھا. پھر چاچی, اس عورت کی چاچی کہتی ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. ابھی جو میں نے وظیفہ عرض کیا ہے تو یہ بھی آپ کریں, اور اس خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس بلا لیں اور اپنی تربیت میں رکھیں, انشاءاللہ زیادہ بہتری ہوگی. واپس بلا لینا اچھا ہے. اور پھر بہن نے کہا کہ پنڈی سے درخت کے پاس سیب ہیں, 3 ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ, پھر 2 سیب ہیں کسی نے کاٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کچھ خوشیاں ہیں, یعنی کوئی ایسے کام ہیں کہ کچھ نامکمل کام رہیں گے, لیکن کچھ کام انشاءاللہ آپ کے ہو جائیں گے, کچھ خوشخبریاں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. بہن نے کہا 4-5 صاحب ہیں, بھائی کہتا ہے کہ اندر آ جائے گا, دروازہ بند کر لو, لیکن وہ پھر اندر آ کر ان کو ڈس لیتا ہے. اور ان کے بھائی نے خواب دیکھا چپکلی ہے, اس نے کاٹا ہے اور پھر اس نے مار دیا ہے. کچھ بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن بالآخر انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. ابھی جو میں نے وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی کریں, نمازوں کی پابندی رکھیں. ٹیکسلا سے بہن نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ٹرین کے نیچے, اب سمجھ نہیں آتا کہ ٹرین کے نیچے آئی ہیں یا نہیں آئیں, اور چادر خرید رہی ہیں, تکیے میں احرام پڑے ہوئے آج کل, اور پوچھتی تو کہتے ہیں آج کل رواج ہے. میری بہن آپ چونکہ بیمار رہتی ہیں اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا, اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی. اور آخری بہاولپور سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر 2 عورتیں ہیں, دونوں کبڈ ہیں, چہرہ نظر آ رہا ہے, اور رات میں خواب دیکھا لیکن دن کا سما ہے. میری بہن آپ جو اچھا کام کر رہی ہیں وہ کام کرتی رہیں, اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک بہت کثرت سے پڑھیں اور ہم سب کو دعا میں رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.